السلام علیکم جی، آج پھر سے حاضر ہو گئے ایک نیا کنٹینٹ لے کر، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا ایسا کہہ دیا کہ دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ صرف دنیا میں ہی نہیں، ایسے ممالک میں ہلچل مچی جن کے خلاف ہم بھی احتجاج جو ہے وہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں اور بہت ہی ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ انسانیت پر بھی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انے واہ جو ہے نا وہ تقریر کر دی ہے اور آگ لگا دی ہے، میں کہتا ہوں کہ جنگل جلا دیا ہے پورا، اس طرح کی تقریر کر دی ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین میں شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے وہ بھی پلے ہوئی ہے، اور یہ کیا سپیچ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ تک ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے انڈیا کو سب سے پہلے للکارتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پر، اور کشمیر پر کلے ہوئے ہیں مظالم اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے، جو کہ ناقابل برداشت ہیں۔ پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کرتا رہا ہے کشمیریوں کی جان چھڑوانے کے لیے، لیکن ناجائز جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے۔ سب سے پہلے تو یہ باتیں کر کے انڈین لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جو سن رہے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائے تھے کیونکہ یون نیشنز کی یہ 79th جو ہے وہ اسمبلی کا خطاب تھا، جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رگڑا لگایا اچھے طریقے سے انڈیا کو۔ انڈیا کے بعد جو ہے سب سے بڑا رگڑا جو لگایا ہے وہ لگایا ہے اسرائیل کو، ان کمینوں کو، ان خبیثوں کو۔ اسی طرح سے رگڑے لگیں گے پاکستان کے علاوہ بھی جو اسلامی ممالک ہیں، اسلامی جو سربراہان ہیں، وہ سب مل کے ان کو رگڑا لگائیں گے، اسی طرح سے سپیچز میں ان کا نام لیں گے۔ اور نتن یاہو جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، یو این کے لوگ وہاں موجود تھے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے رگڑا ایسا لگایا ہے کہ آپ کو کیا ہی بتائیں، کیا ہی کہنے ہیں۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے پاس ایسا پرائم منسٹر ہے۔ پہلے پرائم منسٹر عمران خان تھا جس نے قرآنی آیات سے جو ہے وہ سپیچ سٹارٹ کی تھی، اور یو این کے لوگوں میں اور دنیا میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی تھی۔ ابھی جو ہے پاکستان کے کرنٹ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے قرآنی آیت سے جو سپیچ سٹارٹ کی تھی، اور جو بھی کام قرآنی آیت سے سٹارٹ کیا جائے اس میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ایک سپیچ ہو، کاروبار ہو، یا پھر کوئی بھی سنگ میل ہو، اس کو عبور کر ہی لیا۔ جی شہباز شریف صاحب نے ایسا رگڑا لگایا ہے، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل والے خاموش بیٹھے رہے، کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یو این کے جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں، جو اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، جو ملکوں کے سربراہان ہوتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جس ملک میں بیٹھ کر یہ اسمبلی ہو رہی تھی، اس ملک کو بھی سیدھا سیدھا ہی جو ہے انہوں نے کہہ دیا۔ شہباز شریف صاحب نے اسپیشلی جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو مظالم ہیں یہ بڑے ازلوں سے شروع کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچے، بوڑھی مائیں، عورتیں، جو ہے وہ مرد، جوان، سب کے سب جو ہے ظلم اور جبر کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ جو فلسطین میں جس طرح سے لوگ بیچارے مجبور لوگ، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں جو ہے وہ قتل و غارت کا شکار ہو رہی ہیں، فلسطین اس کا سیدھا سیدھا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اور یہ بہت ہی ہمت والی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو ان لوگوں سے قرضہ لے کر ملک چلا رہا ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے بہادری کی، اس میں کسی کے آگے بھی مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی ٹینشن نہیں لی کہ یہ ہمیں قرضہ نہیں دیں گے یا ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے قرضے میں، یا کہیں ہمارے کسی معاہدے کو کینسل نہ کروا دیں۔ اس چیز کی ٹینشن لیے بنا ہی انہوں نے جو ہے وہ سچی بات بتائی کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو چیز غلط ہے انہوں نے اس کو غلط کہا، جو چیز صحیح ہے انہوں نے اس کو ٹھیک کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے، جبکہ ان یو اینز کے جو یہ سپیچز ہوتی ہیں، ان میں ہمارے جو مطلب لیڈر ہیں پاکستان کو بنانے والے، ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے قائد اعظم صاحب کا ذکر بھی کیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور بڑا مثبت جو ہے وہ سوچ لے کر آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ایک للکار دینے والی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو کشمیر ہے اس کے اوپر جو جبر کر رہا ہے، جو فورس اس نے گھسائی ہوئی ہے وہاں پر، ان لوگوں کو مجبور ترین جو زندگی ہے وہ گزارنی پڑ رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بہت ساری دفعہ جو ہے وہ اس چیز کی خلاف ورزی بھی کر چکا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جبکہ انڈیا جو ہے اس کو چاہیے کہ جو انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، ناجائز قبضہ، اس کو ریلیز کریں اور ان کو آزادانہ زندگی گزارنے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا جو ہے یہ بہت زیادہ مظالم اسپیشلی مسلمانوں پہ کر رہا ہے، اور جو کشمیر کی جو لینڈ ہے، جو سرزمین ہے، اس کو باہر
کے لوگوں کو دینا شروع کر دی ہے تاکہ وہاں پر کشمیریوں کے علاوہ باقی لوگ آ کر رہیں. کشمیریوں کی بیسکلی جو ان کی پہچان ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ تمام کا تمام جو ہے وہ انڈیا بھارت بن جائے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اسپیشلی جو فلسطین ہے جو اسرائیل ہے یہ جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر, اس کا اسپیشلی جو ہے وہ دھاوا بولا ہے ان کے اوپر کہ تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کو نظر آئے کہ انسانیت پر مظالم ہوں تو دنیا میں کوئی بھی چپ نہیں بیٹھتا, اور پھر مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. مسلمان کو سپورٹ کیوں نہ کرے؟ آخر ہمارے نبی نے کہا ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو ایک بھائی کا جب درد ہو, کسی کو دکھ ہو, تو دوسرا بھائی اس کی سپورٹ کرے گا, اور بالکل کرے گا, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو وہ اس کی سپورٹ کرے گا, چاہے اس کو کسی بھی طریقے سے اس تک پہنچنا پڑے, اپنی آواز پہنچانی پڑے, اپنا جو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے محبت کا وہ دکھانا پڑے کسی بھی طرح سے, وہ چاہے وہ جذبات کے میں آ کر دکھائے, چاہے وہ حوصلہ بڑھا کر دکھائے, ویڈیو دے, سوشل میڈیا پر آئے, یا اس کے اگر وہ سرزمین پر جا کے اس کو دلاسا دے سکے تو یہ تو کیا ہی بات ہے. تو جی کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب ایک اسلامی جمہوریہ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ چیز سچ کر دکھائی ہے کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں. اور اسلام کا مطلب ہے کہ اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, اسلام ایک ہی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک, اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کو مسلمان کی سپورٹ کرنی چاہیے, جب ظلم ہوتا ہوا دیکھیں, جبر ہوتا ہوا دیکھیں تو بولیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہی کام کیا ہے کہ وہ بولے ہیں, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بولے ہیں, جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. UN نیشنز میں جو یہ اسپیچ انہوں نے کی ہے, امید کرتے ہیں وہاں پر ہر ملک کے جو ہے سربراہان موجود تھے, امریکہ ہو, انڈیا ہو, رشیا ہو, بڑے بڑے ملکوں کے سردار وہاں موجود تھے, بے شک وہ عربی ممالک ہوں ان کے بھی. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اسپیچ کے بعد بدلاؤ آئے گا, انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا, اور اسرائیل جیسا مطلب پھٹے منہ ملک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی دن شکست کا سامنا کرے گا. چاہے پاکستان اس کے لیے مطلب اگر اپنی فورس بھی بھیجنی پڑے تو انشاءاللہ پاکستان بھیجے گا. اگر پرائم منسٹر نے للکار دیا ہے UN نیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر, تو اب وہ اس کی پیروی بھی کریں گے اور بتائیں گے ان کو کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ ایک ہوتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.